کریں تو جو بائیڈن، براک اوباما اور پرانے ناموں کے اندر جان ایف کینیڈی اور جیمی کارٹر کے نام شامل ہیں۔ دجال ایک گدھے پر بیٹھ کر آئے گا، اس کا ایک اور مطلب علامتی طور پر یہ ہو سکتا ہے، اگر ہم غور کریں تو یہ بھی ممکن ہے کہ گدھے کی سواری کو اس کی خصوصیات کے طور پر بیان کیا گیا ہو، یعنی اس کی خصوصیت کے کسی اور کا بوجھ اٹھانا۔ بالکل وہی کام جو کہ امریکن ڈیموکریٹک پارٹی نے گدھا بن کر اسرائیل کا بوجھ اٹھا کر کیا، جسے وہ اپنی مرضی سے جس ڈائریکشن کے اندر لے کر جانا چاہیں لے کر جا سکتے ہیں۔ اور آج ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ جوئش لابی امریکہ کے اندر کتنا زیادہ اثر و رسوخ رکھتی ہے۔ ان شارٹ امریکہ کو اکانومیکلی، بینکنگ، سفارتی، میڈیا، فلم انڈسٹری سب کو کنٹرول کرتی ہے۔ یہ لابی اپنی مرضی سے صدر کے لیے پولیٹیکل فنڈنگ اور کمپینس بھی کرتی ہے، اور جو صدر ان کی سپورٹ اور فنڈنگ سے آئے گا نیندہ گٹ رہا ہے، تیرا تو بیاہ بھی گیا ہے، پھر بھی تو نیندہ گٹ رہا ہے۔ پھر چاہے وہ ڈیموکریٹک ہو یا پھر ریپبلکن جس کا انتخابی نشان روزہ شانے اور ڈونلڈ ٹرمپ کا موجودہ پھر سکون کر چاہت نے یا بنا کے تے روزے دار بندہ شرم نہیں آندی تنے کہ وہ دجال کا ہیڈ کوارٹر یا پھر اس کا کیپٹل ہوگا جہاں سے روزہ دنیا پر حکومت کا دعویٰ کرے گا۔ اگر ہم 1948 سے اسرائیل کی جنگ کے اندر امریکن ڈیموکریٹک پارٹی کے بوجھ اٹھانے کی بات کریں تو صدر ہیری ٹرومین وہ پہلے پریزیڈنٹ تھے جس کے دور کے اندر اسرائیل کو ایک ملک کے طور پر 1948 کے اندر ہی تسلیم کر دیا گیا، اور اس کے علاوہ امریکہ نے اس کو فوری طور پر سیاسی، سفارتی حمایت دی اور امداد دی تاکہ وہ اپنا وجود قائم رکھ سکے۔ 1960 کے اندر جان ایف کینیڈی ڈیموکریٹ وہ پہلے امریکی صدر تھے جنہوں نے کئی بار اسرائیل کو براہ راست فوجی ہتھیار بیچنا شروع کیے تاکہ وہ اپنا ڈیفنس خود کر سکیں۔ لنڈن بی جانسن نے 1967 کی 6 روزہ جنگ کے دوران اسرائیل کی مدد کی، جس کے اندر اسرائیل نے مصر، شام اور اردن کو شکست دی، اور اس ٹائم کے اندر امریکہ نے اسرائیل کو جنگی طیارے اور جدید اسلحہ فراہم کرنا شروع کیا۔ 1978 کے اندر جیمی کارٹر ڈیموکریٹ نے کیمپ ڈیوڈ معاہدہ کروایا، جس کے اندر مصر نے اسرائیل کو تسلیم کیا اور عرب دنیا کے اندر اسرائیل کی پوزیشن مضبوط ہو گئی۔ 1990 کی دہائی کے اندر بل کلنٹن نے اسرائیل کو دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے اربوں ڈالر کی امداد دی اور اس کو دفاعی طور پر مزید طاقتور بنایا۔ 2016 تک براک اوباما ڈیموکریٹ نے اسرائیل کے لیے میزائل ڈیفنس سسٹم کی منظوری دی اور آئرن ڈوم بھی اس کو دیا، جس نے اسرائیل کو حماس اور حزب اللہ کے راکٹ حملوں سے بچایا، اور آج کے ٹائم کے اندر اس کے ایئر ڈیفنس کے لیے سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ براک اوباما کے دور کے اندر امریکہ نے اسرائیل کو $3.8 بلین کی فوجی امداد دی۔ 2023 کے اندر جو بائیڈن ڈیموکریٹ نے اسرائیل کو اربوں ڈالر کی اضافی امداد دی تاکہ وہ حماس اور دیگر دشمنوں کے خلاف اپنی فوج کو مزید مضبوط کرے، اور اس سے بھی بڑھ کر اس کو F-35 جنگی طیارے بھی دیے جو کہ امریکی اسلحے کے اندر سب سے لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ 2024 کے اندر جب فلسطین کے اندر جنگ شدت اختیار کر گئی تو امریکہ نے اقوام متحدہ کے اندر اسرائیل کے خلاف کسی بھی قرارداد کو ویٹو کر دیا۔ اب اس کا صاف صاف مطلب یہ ہے کہ اگر امریکن تاریخ کو دیکھیں تو ڈیموکریٹ دجال کا گدھا ہی ہمیشہ سے اسرائیل کا ماضی سے اب تک بوجھ اٹھاتا آ رہا ہے، اور جہاں تک دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ کا تعلق ہے تو ریپبلکن بھی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، کیونکہ جیوش لابی کے آگے یہ سب لوگ بے بس ہیں۔ ٹرمپ تو ان سے بھی بڑا اسرائیلی سپورٹر ہے جس نے یروشلم کو پتاخا توڑ کر اپنے پچھلے ٹینور کے اندر اس کا کیپٹل قرار دے دیا، اور یہ آج بھی حد سے زیادہ ڈیموکریٹس کو اور جیوش لابی کو سپورٹ کر رہا ہے۔ امریکن اسرائیل پبلک افیئرز کمیٹی دراصل ایک طاقتور لابی گروپ ہے جو کہ امریکی حکومت کو اسرائیل کے حق کے اندر فیصلے کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ بڑے بڑے یہودی کاروباری افراد اور سیاستدان امریکی الیکشن کے اندر ڈیموکریٹک پارٹی کو فنڈنگ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ پارٹی اسرائیل کی حمایت پر مجبور ہو جاتی ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے بینک اور فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جیسا کہ جے پی مورگن، گولڈمین سیچس، روتھشائلڈ، فیڈرل ریزرو وغیرہ پر یہودیوں کا کنٹرول ہے۔ امریکہ کی اکانومیکل پالیسیوں پر یہودی بینکاروں کا اثر بہت زیادہ ہے کیونکہ اسرائیل کے مفاد کے اندر فیصلے کرواتے ہیں۔ امریکہ اسرائیل کو مڈل ایسٹ کے اندر اپنی فوجی بیس کے طور پر استعمال کرتا ہے تاکہ عرب ملکوں اور ایران کو کنٹرول کے اندر رکھ سکے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل اگر کمزور ہوتا ہے تو مڈل ایسٹ کے اندر امریکہ کا اثر و رسوخ بھی ختم ہو جائے گا، اور اس لیے امریکہ چاہتا ہے کہ عرب ملک بس آپس کے اندر ہی لڑتے رہیں اور اسرائیل مضبوط ہو کر خطے کے اندر امریکی مفادات کو کوئی خطرہ نہ پہنچنے دے۔ امریکہ کے اندر کئی بڑے یہودی سیاستدان ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر موجود ہیں، جیسے برنی سینڈرز، چک شومر اور نینسی پیلوسی وغیرہ۔ آج کے دور کے اندر سب سے بڑے ہتھیار یعنی امریکہ کے اندر موجود میڈیا کو بھی یہودی لابی کنٹرول کرتی ہے۔ CNN، نیو یارک ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ اسرائیل کے حق کے اندر سپورٹ پوری دنیا کے لیے حاصل کرتے ہیں، اور ان سب کو جیوش لابی کنٹرول کرتی ہے جس نے پوری دنیا کو ہی نہیں بلکہ امریکنز کو بھی بیوقوف بنا رکھا ہے۔ ڈیموکریٹک پارٹی کو الیکشن کے لیے سب سے زیادہ ڈونیشن یہی یہودی کاروباری حضرات دیتے ہیں، اور اسی لیے یہ پارٹی اسرائیل کے مفادات کے خلاف کبھی جا ہی نہیں سکتی۔ امریکی ٹیکنالوجی انویسٹمنٹ گروپ جیسا کہ مالک اور اعلیٰ عہدیداران زیادہ تر سب کے سب یہودی ہیں۔
اور یہ سب کے سب لوگ ظاہر سی بات ہے کہ اسرائیل کی حمایت کے اندر ہی کام کرتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر اس کا ایک مذہبی پہلو بھی ہے کیونکہ امریکہ کے اندر عیسائیوں کی ایک خاص تعداد پائی جاتی ہے جن کو ایونجیکل کہا جاتا ہے اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہودیوں کی مدد کرنا ان کی مذہبی ذمہ داری ہے. اور ان کے مطابق بائبل کے اندر لکھا ہے کہ اللہ نے اسرائیل کے لیے زمین دی ہے اور اسی وجہ سے کئی امریکی مذہبی بنیادوں پر بھی اسرائیل کی حمایت کرتے ہیں. امریکہ کے اندر یہودی ہولوکاسٹ یعنی جرمنی کے اندر یہودیوں پر مظالم کو ایک بڑی وجہ بنا کر اسرائیل کے لیے ہمدردی جان بوجھ کر پیدا کی گئی ہے. اس حد تک کہ ہر امریکی صدر ہولوکاسٹ میوزیم جاتا ہے اور اسرائیل کو مظلوم قرار دے کر اس کی مزید ہمدردی اور وفاداریاں حاصل کرتا ہے. ان تمام وجوہات کی وجہ سے امریکہ آج کے ٹائم کے اندر یہودی لابی کے ہاتھوں ہائی جیک ہو چکا ہے اور کسی گدھے کی طرح ان کا بوجھ اٹھا رہا ہے. جیسا کہ وہ چاہتے ہیں اس کو اسی ڈائریکشن کے اندر ہانک دیتے ہیں جیسا کہ حدیث مبارکہ کے اندر دجال کے گدھے کے بارے میں بیان ہوتا ہے. اور اس یہودی لابی کا اثر امریکن ہسٹری کے اندر موجود بڑے بڑے اور اہم مونومنٹس اور امریکی اثاثوں کے اندر بھی دیکھا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر $1 بل جو کہ دجال کی ایک آنکھ اور دجالی نظام کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اسٹیچو آف لبرٹی جو کہ اصل میں لوسیفر یعنی شیطان یا پھر لائٹ بیریئر کا اسٹیچو ہے جس کے بارے میں زیادہ تر لوگ آج بھی نہیں جانتے. یونان کے اندر اس کو آزادی اور بے حیائی کی دیوی کے طور پر پوجا جاتا تھا اور اس سے بھی پہلے ہزاروں سال پہلے حضرت یعقوب کے دور کے اندر اس کو استار نامی دیوی کے طور پر لوگ پوجتے اور اس کی عبادت کیا کرتے. اس کے علاوہ پینٹاگون یعنی امریکی فوج کا ہیڈ کوارٹر 5 کلومیٹر بھارت سے باہر جو کہ کمالا جادو کے اندر استعمال ہوتی ہے. اور اس کے بھی علاوہ واشنگٹن ڈی سی کے اندر موجود ایسی عمارت جو کہ شیطان کو پوجنے کے طور پر استعمال ہوتی تھی. آج کے ٹائم میں بھی یہ عمارت یہودی فری میسنری اور الومناتی جیسی خفیہ تنظیموں کی میٹنگز کا مرکز ہے. DC, and what do we see here? This is extremely important. Here is the Illuminati pyramid. The capital of the United States is at the top of the eye of the pyramid. You see the separation. And Jordan, go on and explain that. Yes, the obelisk. You'll see the Egyptian obelisk here. The Egyptian obelisk points up to the top of the triangle or the top of the pyramid. We're talking about occultic forces. We're talking about the five-pointed pentagram, which was used by satanic worshippers for thousands of years. If you take the 5 points off of a five-pointed star or a pentagram, you have left in the middle a pentagon. That's why the United States has a pentagon. The pentagon is directed toward the North Star because according to the ancient Babylonians, that's what... First blood. تو اگلے دن بھی بتا رہا تھا دکھائی تو نہیں تھوڑی سی دیکھی ہے میں دوبارہ لاؤں ڈب میں کون آئی علی ہاں ڈڈا وے باجا 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 اور یہ بس سرور پرنٹ آجا
जब ये उस्ताद जी आई ना पूरा प्रिंट में मैं कह रहा हूँ बल्ले बल्ले ब्लॉकबस्टर मूवी है। अली सिनेमा प्रिंट है। डब में तो आ गई होनी यार, 1x बिट का ऐड जो आ रहा है डब में आ गई होनी। इस पे कास्टल कौन चल रहा है? और नेट मैरियर तो चल रहा है, वह भी कौन चल रहा है? कुछ नाम रखे के चल रहा पीका शो चल जाएगा।